السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ حسان۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جی تو فرینڈس، آج ہم شروع کریں گے تکمیلہ حیات کی 27ویں قسط۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ ہاتھ چھوڑو محمل کا۔ نیچے اترتے ہی داجان اس کے روبرو ہوتے سرد لہجے میں تحکم بھرے انداز میں بولے۔ محمل ان کے سرد لہجے پر اسحاق آغا شاہ کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے اب کی بار اپنی نیلی آنکھیں پھیلائے سبھی کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں موجود ہر ایک شخص کے چہرے کے تاثرات سخت تھے، جیسے وہ آج کسی بھی طور محمل کو اسحاق کے ساتھ جانے دینے والے نہیں تھے۔ وہ حیرت سے اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے خاموش تماشائی بنے ایک کونے میں کھڑے تھے۔ میں جانتا ہوں داجان، میری غلطی ہے یہ کہ میں محمل کا خیال نہیں رکھ پایا۔ پلیز آپ مجھے ایک موقع دیں۔ موقع ہی دیا تھا تمہیں اسحاق، اب اور نہیں۔ تم جا سکتے ہو یہاں سے اور کبھی مڑ کر واپس مت آنا۔ نعمت خوفزدہ سی نظروں سے اسے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ داجان اس کے لالا کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے تھے؟ وہ ناسمجھی سے سر نفی میں جھٹکتے نیچے اتری تھی۔ ٹھیک ہے، آپ محمل سے پوچھ لیں، اگر محمل نہیں جانا چاہتی تو میں اسے نہیں لے کر جاؤں گا۔ اسحاق نے گہری سانس بھرتے نرم لہجے میں کہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ لوگ حق بجانب تھے، مگر محمل قریشی سے دستبردار ہونا اس کے لیے اپنی سانسوں کو خود روک دینے کے مترادف تھا۔ محمل نہیں جائے گی، ہمیں پورا یقین ہے۔ کیوں محمل، تم جانا چاہو گی اس جہنم میں اس لڑکے کے ساتھ؟ داجان نے لہجہ غصے کی شدت سے کانپ گیا تھا۔ محمل ان سبھی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی جنہیں اچانک محمل قریشی یاد آ گئی تھی۔ آپ سب لوگ مجھے کیوں روکنا چاہتے ہیں داجان؟ آپ تب کہاں تھے جب ایک ظالم اور جابر شخص نے مجھے اور میرے والدین کو مجبور کر دیا میں اس کے پوتے کے لیے اولاد پیدا کرنے کی مشین بن جاؤں؟ محمل اچانک اسحاق آغا شاہ کا ہاتھ چھوڑ کر ان کی سمت بڑھی تھی۔ اس کے لہجے میں انتہا کی سختی اور سرد پن تھا۔ ان نیلی آنکھوں میں دہکتے سوال داجان سمیت ہر ایک شخص کو نظریں چرانے پر مجبور کر گئے۔ آپ تو خان ہیں نا، آپ کا پوتا تو مجھے اپنی عزت اپنی مانگ کہتا پھرتا تھا۔ اسے کیوں خیال نہیں آیا اس وقت کہ ایک عورت جس کے خاندان کا واحد سہارا وہ بننے والا ہے، وہ کیوں مجھے اور میرے والدین کا سہارا نہیں بننا؟ محمل کا رخ اب زرار پاشا خان کی سمت اٹھا تھا۔ اسے کوئی شکوہ نہیں، رنج نہیں تھا اسے، نہ ہی زندگی میں کسی سے ہوا تھا، مگر آج اس کے شوہر پر اٹھتے سوالات نے اسے یہ سب کچھ کہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں بتاتی ہوں۔ اس برے وقت میں جب میں اس حویلی سے بھاگی تھی تو مجھے درندوں سے بچا کر یہ شخص واپس لے گیا تھا۔ چاہتا تو مجھے چیر پھاڑ کر رکھ سکتا تھا۔ میں اس کی عزت کے نام سے منسوب ہو کر بھی بھری محفل سے بھاگی تھی۔ کیوں؟ کنول بیگم کی طرف مڑتے اس نے ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے کہا تھا۔ گزرا وقت کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا، جو اذیت ناک تو تھا مگر اسحاق آغا شاہ کی وجہ سے وہ خوبصورت بھی تھا۔ اس شخص نے مجھے اپنے پورے گاؤں میں اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروایا۔ بابا جان، بچہ بننے والی اداسی کے نام سے نہیں۔ دو آنسو ان شفاف آنکھوں سے بہتے گلابی گالوں پر بہے تھے۔ ہر کسی کی آنکھیں بے ساختہ ہی جھکی تھیں۔ اس غیر خاندان میں یہ شخص میرا ساتھی، میرا سہارا بنا، جسے اس کے اپنوں نے لاوارث کر دیا تھا۔ اس کے پاس اسحاق آغا شاہ جیسا مرد تھا، وہ بھلا کیسے بے سہارا ہو جاتی؟ میرے تو اس خدا سے یہی دعا ہے کہ وہ ہر بیٹی کے نصیب میں میرے سائیں جیسا شخص لگے، جسے اپنی انا سے زیادہ خود سے جڑی عورت پیاری ہو۔ میں نے ساری زندگی یہی سنا بابا سائیں کہ مرد اپنی بیوی کو بہت عزت اور مان دیتا ہے۔ غلط کہتے تھے آپ، ہر مرد نہیں، صرف اسحاق آغا شاہ جیسے مرد اپنی بیوی کو عزت، مان اور تحفظ سب دیتے ہیں۔ مجھے آنکھیں بند کر کے بھی آپ میں سے اور اس شخص میں سے کسی ایک کو چننا پڑا تو میں زندگی کے آخری سانس تک اسے ہی چنوں گی، کیونکہ سامنے کھڑا شخص آپ کا انتخاب تھا اور اسحاق آغا شاہ میرے اللہ کا انتخاب۔ وہ سنجیدگی سے ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے ان سبھی کو دیکھتے مڑی تھی۔ اسحاق آغا شاہ کا جھکا سر دیکھتے اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ وہ اس شخص کا جھکا سر قطعی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سائیں چلیں، اپنے گھر چلتے ہیں، وہ اس کا مضبوط ہاتھ اپنے نازک مخملی ہاتھ میں تھامتے سنجیدگی سے بولی۔ اسحاق آغا شاہ سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا، جو ان سبھی کے لاکھ روکنے کے باوجود بھی نہیں رکی تھی۔ اسحاق آغا اسے ساتھ لیے بڑے فخر سے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ سجائے باہر نکلا۔ آج اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اپنی بیوی کی طرف سے دیا گیا مان اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو بھر گیا تھا، جنہیں وہ چاہ کر بھی روک نہ سکی تھی۔ لالا، نعمت کی آواز پر وہ گاڑی کے قریب ہی رکی۔
رکا۔ نعمت بھاگ کر اسے سینے سے حصہ بنی تھی۔ اپنا اور نور کا خیال رکھنا گڑیا، اور بدر عالم کا بھی۔ اسے ہوش آ جائے تو میں اسے کل لینے آؤں گا۔ سب سے میری اور محمل کی طرف سے معذرت کر دینا، ہماری وجہ سے یہاں کا ماحول ڈسٹرب ہوا۔ وہ نعمت کی گال تھپکتے تفکر بھرے لہجے میں کہتا گاڑی میں بیٹھا۔ نعمت گہرے سانس بھرتے واپس لوٹی تھی، جہاں ہر کوئی ایک دوسرے سے آنکھیں چرا رہا تھا۔ محمل قریشی انہیں حقیقت کا آئینہ دکھا کر گئی تھی۔ اب ایک دوسرے کو دیکھنا کہاں آسان تھا، کہیں نہ کہیں وہ سبھی واقف تھے کہ وہ اس معاملے میں زیادہ سنجیدہ نہیں ہوئے تھے۔ اگر گلمینے یا حریم میں سے کوئی ہوتا تو شاید وہ لوگ اس دن انہیں چھوڑ کر لے آتے۔ یہی بات انہیں شرمندہ کر رہی تھی۔ رہی صحیح کسر نعمت کی ایصال کی طرف سے معافی مانگنے نے پوری کر دی۔ زرار ان سبھی کو ایک نظر دیکھتا گہری سانس بھرتے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے مطابق اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا، پھر شرمندہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا، وہ بھی تب جب وہ نعمت شاہ کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ ایسے وقت میں وہ محمل کو یاد کر کے نعمت کو یا خود کو دھوکہ ہرگز دینے والا نہیں تھا۔ کنول چلو گھر چلتے ہیں، حفیظ قریشی گہری سانس بھرتے بیگم کو حکم دیتے باہر کی سمت بڑھے تھے۔ وہ خود اپنے مردہ قدم گھسیٹتے ہوئے باہر کی سمت بڑھی۔ وہ سارے رستے اس کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں موندے آئی تھی۔ اسحاق آغا شاہ کا ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں مضبوطی سے قید تھا، جس کے سبب وہ بمشکل سے ہی ڈرائیونگ کر رہا تھا، مگر وہ محمل کو تکلیف ہرگز نہیں پہنچا سکتا تھا، جبھی وہ ایک ہاتھ سے مینیج کر رہا تھا۔ گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ سیاہ روش پر چلتی گاڑی کے ٹائروں کی کار پورچ میں رکتے چڑچڑائے۔ گاڑی رکنے کی آواز پر محمل نے اپنی نیلی خوبصورت آنکھیں کھولتے ایک نظر حویلی پر ڈالی، اور پھر اسحاق آغا شاہ کو دیکھا، جس کی نرم گرم نگاہوں کے جذبات سمجھنے کے باوجود بھی وہ نظریں نہیں چرا سکی۔ اسحاق گاڑی سے نکلا، اس کے سائیڈ کا دروازہ کھلتا اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ رات کی تاریکی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ سوات کے سرد موسم کے سبب اس نے شال اپنے کندھوں سے اتار کر محمل کے نازک وجود کے گرد مضبوطی سے لپیٹی۔ محمل اس کا ایک ہاتھ مضبوطی سے جکڑے آہستگی سے قدم اٹھاتے اندر داخل ہوئی۔ جب پہلا قدم حویلی کے گیٹ پر رکھتے ہی پھولوں کی تیز بوچھار شروع ہوئی تھی۔ وہ حیرت و مسرت سے آنکھیں پھیلائے سامنے دیکھے گئی، جہاں حویلی کے سب ملازمین ہاتھوں میں پھولوں سے بھرے تھال پکڑے اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اب کی بار نیلی آنکھیں فرش پر جھکے سفید پھولوں کی چادر پر پڑتے ہی حیرت سے زیادہ پھیلیں۔ اسحاق کے ہاتھ پر اس کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ وہ سہج کر قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہی تھی جب اچانک سامنے سے آتی نفیسہ شاہ نے ان دونوں کا راستہ روکا۔ محمل کی پیشانی چومتے وہ اس کے اسحاق کے سر پر کئی نوٹ وار کر ایک طرف ہوئی تھی۔ خبردار، جو اب اوپر جانے کا سوچا بھی تم نے، آغا تمہارا اور بہو کا کمرہ نیچے سیٹ کر دیا گیا ہے، جب تک محمل ٹھیک نہیں ہوتی تم دونوں یہیں رکو گے۔ نفیسہ شاہ سنجیدگی سے تحکم بھرے لہجے میں بولی، جس پر اسحاق مبہم سا مسکرا کر سر ہاں میں ہلا گیا۔ روپ شاہ پر نظر پڑتے ہی محمل بھاگ کر اس کے گلے لگی۔ بدر عالم شاہ بالکل ٹھیک ہے روپ، تم رونا مت اب، وہ اس کے آنسو صاف کرتے معصومیت سے بولی تھی۔ اس کے انداز پر روپ نے مسکراتے ہوئے سر ہاں میں ہلا دیا۔ اسحاق اس کا ہاتھ تھامے اب خاموشی سے کمرے کی جانب بڑھا۔ سائیں آپ کہاں؟ وہ اسے پھولوں سے سجے بیڈ پر بٹھاتا باہر کی جانب مڑا۔ اس کی بے قراری پر اسحاق نے ہونٹ دلکشی سے مسکرایا۔ میں یہی ہوں باہر سائیں کی جان، ڈونٹ وری، اب تو جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ وہ نرمی سے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھتے آنکھیں سکون سے مونتے ہوئے گویا ہوا، جس پر محمل نے اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں کے رستے خود میں اتارتے گہری سانس بھری۔ السلام علیکم مسز شاہ، ڈاکٹر فائقہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ محمل ان کو دیکھ کر چونکی۔ ڈونٹ وری، میں اپنے ملک کی بیسٹ گائنیکولوجسٹ میں سے ایک ہوں، آپ کے ہسبینڈ کے انسسٹ کرنے پر آپ کا چیک اپ کرنے آئی ہوں۔ وہ اس خوبصورت گڑیا کی آنکھوں میں سوال پڑتے نرمی سے مسکرا کر بولی۔ محمل جانتی تھی اسحاق اس کا چیک اپ کروائے بغیر مانے گا نہیں، جبھی وہ خاموشی سے ڈاکٹر کے سوالوں کا جواب دینے لگی۔ ڈونٹ وری مسٹر شاہ، آپ کی وائف اور ان کے بیبیز الحمدللہ سے خیریت سے ہیں، بس وہ تھوڑی ویک ہیں، آپ ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور منتھلی چیک اپ وقت پر کروائیں۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد روم سے نکلتے اسے سنجیدگی سے بولے، جو بیبیز والی بات پر چونکا۔ بیبیز؟ وہ حیرت سے دھڑکتے دل سے مستفر ہوا۔ جی ہاں، آپ کے ٹوئنز بیبیز ہیں ماشاءاللہ سے، ڈاکٹر نے مبہم مسکراہٹ سے جواب دیا۔ اسحاق کئی لمحے حیرت اور بے یقینی سے کوئی ری ایکشن نہیں دے سکا۔ وہ ایک دم سے آگے بڑھا، مگر پھر ڈاکٹر کو سوری کرتے وہ بھاگا کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر اس کے ری ایکشن کو دیکھتے ہنستے ہوئے سر نفی میں چٹک گئی۔ اسحاق آغا شاہ بھاگا کمرے میں داخل ہوا۔ محمل جو بیڈ پر اٹھی ہی تھی اسے مضبوطی سے جکڑتے شدت سے خود میں بھیج گیا۔ اس کی گرفت مضبوط تر ہوتی
جا رہی تھی، مگر محمل قریشی بس آنکھیں موندے اس کے محسوس کر رہی تھی۔ سال اپنی بے اختیاری پر فوراً سے اس سے دور ہوتے اسے شانوں سے جکڑتے نرمی سے بیڈ پر بٹھا گیا۔ تم نے روکا کیوں نہیں مجھے؟ سوری میری جان، لگی تو نہیں؟ وہ متفکرانہ نظروں سے اس کے نازک وجود کو دیکھتے گھبرا کر پوچھنے لگا۔ مجھے یقین ہے آپ پر سائیں، آپ مجھے ہرٹ نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے آج اس کا مان بڑھاتی جا رہی تھی۔ اسحاق آغا شاہ کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ محمل قریشی اسے پاگل کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی اور وہ آہستہ آہستہ اس کے عشق میں پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ محمل ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ اچانک کہتے ہوئے رک گیا۔ محمل اس کے سینے میں سر چھپائے آنکھیں زور سے موند گئی تھی۔ اس کے بے ہنگم ہو رہے دل کی دھڑکنیں اسحاق آغا شاہ بخوبی سن اور محسوس کر رہا تھا۔ آپ خوش ہیں نا سائیں؟ وہ اس کے سینے پر سر اٹھائے اب اسے دیکھتے ہوئے مستفر ہوئی تھی۔ انہیں اپنی آنکھوں پر، اپنی خوش بختی پر اسے یقین نہیں ہو پا رہا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص اس خوبصورت خواب سے کم تو ہرگز نہیں تھا۔ اسحاق نے نرمی سے اس کی شفاف ہتھیلی پر لب رکھتے اس کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر موجود دل کے مقام پر رکھا۔ تمہاری آمد نے اس دل کو پھر سے دھڑکنا سکھا دیا ہے میری زندگی، تم سے جڑی ایک چھوٹی سی خوشی میرے لیے سر آنکھوں پر ہے۔ میں تو خدا کا شکر گزار ہوں، وہ مجھے اپنی بے پناہ نعمتوں سے نوازتا جا رہا ہے، چاہے وہ تمہاری صورت میں ہو یا ہماری اولاد کی صورت میں۔ محمل قریشی اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے اس کے خوبصورت لفظوں پر جھینپی۔ بے اختیار اس نے ہاتھ بڑھاتے اسحاق آغا شاہ کی مڑی پرکشش بھووں پر ہاتھ رکھا۔ اسحاق اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے اس کی کمر کے گرد حصار باندھتے اسے نرمی سے اٹھائے اپنی گود میں بھر گیا۔ جی بھر کے چھو لو سائیں کی جان، تمہارا ہی ہوں، وہ محمل کے کان میں جھکتے سرگوشی نما آواز میں بولا تو محمل مسکراتے اس کے چہرے کے ہر نقش کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھو کر محسوس کرنے لگی۔ آج کی رات تم یہیں اسٹے کر لو، صبح میں تمہیں ہاسپٹل ڈراپ کر دوں گا۔ کار پورچ میں گاڑی رکتے زارون سکندر نے اپنے ساتھ بیٹھی ربینہ خان کو مخاطب کیا، جو یکٹک نظریں اس پر گاڑیوں سے محویت سے دیکھ رہی تھی۔ زارون اپنے چہرے پر اس کی گہری نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے بھی پہلو بدل کر رہ گیا۔ آپ کو دقت ہوگی زارون، میرا مطلب سردار صاحب۔ زارون نے مڑتے تیز نظروں سے اسے گھورا تو وہ گڑبڑا کر بات بدل گئی۔ نہیں، مجھے دقت نہیں ہوگی اور تم مجھے زارون ہی کہہ سکتی ہو، آفٹر آل ہم کلاس میٹ رہ چکے ہیں۔ وہ اپنے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ سجائے دلکشی سے مسکرا کر بولا تو رمینہ خان کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وہ زارون سکندر خان کی طرف سے ملی اتنی سی نوازش پر جی جان سے خوش ہوئی تھی۔ وہ باہر نکلا، اس کی سائیڈ کا دروازہ کھلتا وہ اسے ایک بار پھر سے خوش کر گیا تھا۔ رمینہ سہج کے قدم اٹھاتے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی، جبکہ زارون سکندر خان اس کے پیچھے ہی برے برے سے منہ بناتا اندر کی جانب بڑھا۔ اسے کسی بھی طرح اس عورت کے کل تک برداشت کرنا تھا۔ بھابھی آ جاؤ گل، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ گلمین خان کی آواز پر نعمت نے مڑ کر اسے دیکھتے مسکرا کر کہا۔ وہ اس وقت باورچی خانے میں نور کا دودھ گرم کر رہی تھی جب اچانک گلمین خان بوتل کے جن کی طرح وہاں آئی تھی۔ گل ہونٹ چباتے اس کے پاس جا رکی۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ سنہری آنکھیں پھیلائے وہ معصومیت سے بولی۔ دل میں درد بھی تھا کہ کہیں نعمت اسے ڈانٹ نہ دے۔ پوچھو کیا پوچھنا تھا تمہیں؟ نعمت مسکراہٹ دبائے ایک نگاہ اس پر ڈالتے اب دودھ کے برتن میں چمچہ ہلانے لگی۔ وہ آپ کے بھائی، میرا مطلب ہے وہ محمل کے شوہر، کیا وہ واقعی میں اتنے گاؤں کے سردار ہیں؟ گلمین خان کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اسحاق آغا شاہ کی شخصیت سے کافی مرغوب ہو چکی تھی اور یہ بات نعمت شاہ کے علاوہ زرتاج خان اور نرگس خان نے بھی محسوس کی تھی۔ وہ رات سے گاہے بگاہے ہر بات میں محمل اور اسحاق کا ذکر چھیڑ رہی تھی۔ ہاں گل، لالا سچ میں اتنے گاؤں کے سردار ہیں۔ ہم دونوں بہنیں کافی چھوٹی تھیں جب ہمارے بابا فوت ہو گئے۔ اس کے بعد لالا نے ہمیں باپ بن کر پالا۔ بابا کی جگہ آغا جان نے انہیں چھوٹی سی عمر میں ہی سردار بنا دیا تھا، اسی لیے وہ بچپن سے ان سب چیزوں کے باریک بینیوں سے بخوبی واقف ہیں۔ نعمت نے مسکرا کر اسے دیکھتے جو ٹکر ٹکر اسے گھور رہی تھی۔ ایسا کرتے وہ کافی کیوٹ لگ رہی تھی۔ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا اپنی حویلی جانے کا؟ میرا مطلب اپنی اماں سائیں، اپنی بہن سے ملنے کا؟ وہ گال پر ہاتھ ٹکائے اب بڑی سنجیدگی سے بولی تھی، جس پر نعمت نے گہری سانس بھرتے آنچ بند کرتے اسے دیکھا۔ دل تو بہت چاہتا ہے مگر بس پھر ٹھیک ہے، کوئی اگر مگر نہیں، ہم کل چلتے ہیں شاہ حویلی۔ وہ چہک کر پرجوش لہجے میں گویا ہوئی تھی، جس پر نعمت نے سینے پر ہاتھ بندے اسے دیکھا۔ اگر زارون لالا کو علم ہوا تھا تم ان کے بجائے میرے لالا میں دلچسپی لے رہی ہو تو تمہاری خیر نہیں گل۔ نعمت کھلکھلا کر کہتی سے حقیقت کا آئینہ دکھا گئی تھی، جس نے برے سے منہ بنائے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، میں آپ کی نند ہوں تو میرا تعارف تو آپ نے کروانا ہی ہے نا؟ محمل چڑیل نے کروایا۔ اس کا مطلب آپ مجھے ساتھ لے کر نہیں جا رہی؟ گل نے ہونٹ پھیلایا اداسی سے کہا تھا، جس پر نعمت مسکرا کر اس کے گلے لگی۔ جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ ایسا کرتے ہیں کل بدر کو واپس چھوڑنے ہم خود جاتے ہیں، تمہارے لالا کے ساتھ کیسا آئیڈیا ہے؟ نعمت کے پوچھنے پر گلمین خان کی آنکھیں چمکی۔ بالکل بہت اچھا آئیڈیا، میں تیاری کرتی ہوں، حریم کو بھی فون کرتی ہوں، وہ بھی تو دیکھے اس کے لالا کو، میرا مطلب محمل کی حویلی کو۔ وہ پرجوش سے انداز میں کہتے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ نعمت اسے دور تک جاتا دیکھتے ہنستے ہوئے سر جھٹک گئی تھی۔ سنیں، وہ نوری کا فیڈر میں دودھ اٹھائے روم میں داخل ہوئی۔ دروازہ بند کرتے نعمت نے ایک نگاہ بیڈ پر لیپ ٹاپ پہ مگن زرار کو مخاطب کیا۔
وہ بظاہر اپنے کام میں مصروف تھا۔ نعمت بیڈ پر نور کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے ڈائپر پہنانے لگی۔ وہ میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ کل ہم حویلی چلیں، بدر عالم کو بھی چھوڑ آئیں گے اور میں اپنی ماں سے۔ زرار پاشا خان کی تیز نظریں خود پر گڑی محسوس کرتے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ وہ گھبرا کر جلدی سے نظریں جھکا گئی۔ نور کو ڈائپر پہناتے وہ عجلت بھرے انداز میں واش روم میں گھس گئی تھی۔ ساحر شاہ کے گھر پر بھی وہ کم ہی اپنی حویلی جانے کی بات کرتی تھی، اور اگر کبھی غلطی سے بات کر بھی دیتی تو پورا ہفتہ اسے تانے اور کوسنے سننے کو ملتے تھے کہ اس حویلی والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اس کا بھائی ان کے بیٹے کا قاتل ہے، وہ اپنے دل مار کر وہاں رہتی آئی تھی۔ مگر اس بات نے اس کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ ہمت کر کے زرار سے اپنی خواہش ظاہر تو کر چکی تھی، مگر اب اسے ڈر لگ رہا تھا کہیں وہ خفا نہ ہو جائے۔ گرم پانی سے شاور لینے کے بعد وہ کافی دیر کے بعد کمرے میں آئی تھی۔ وہ دیر بھی اس نے جان بوجھ کر کی تھی کہ مبادا زرار اسے کچھ کہے نہ دے۔ وہ تولی سے بال خشک کرتے تو سامنے ہی وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا اسے ایسے ہی سنجیدگی سے گھور رہا تھا۔ بات ادھوری چھوڑ کر اس سردی میں آپ شاور لے رہی تھی خانم، یہ تو بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ بھاری قدم اٹھاتے اس کے سمت بڑھا تھا۔ نعمت پٹ سے نظریں چراتے قدم پیچھے کی سمت لینے لگی۔ وہ مجھے لگا کہ آپ کام میں مصروف ہیں، بس اس لیے۔ وہ گیلی لٹیں کان کے پیچھے اڑستے نظریں جھکا کر بولی۔ زرار اس کی خوبصورت مکھڑے کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتے فاصلہ سمیٹتے اس کی بے انتہا نزدیک ہوا۔ تم سے زیادہ ضروری کام بھی کوئی ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ اس کی بھیگی لٹوں کو انگلیوں سے لپیٹتے گمبھیر آنچ دیتے لہجے میں بولا کہ بے ساختہ ہی نعمت کا چہرہ گلاب ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی لالیاں محبوط کر دینے والی تھیں۔ وہ نرمی سے اس کی کمر سے تھامے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھتے اسے خود میں بھیج گیا۔ نعمت اس کی کلون کی تیز مہک کی سانسوں کے رستے خود میں انہیل کرتی آنکھیں زور سے موند گئی۔ کہاں جانا چاہتی ہو میری جان؟ زرار کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ نرمی سمیٹے ہوئے تھا۔ چند ہی لمحوں میں نعمت کا روب سا غالب پڑا۔ مجھے اپنی اماں سائیں اور روح سے ملنا ہے، اپنی حویلی جانا ہے پاشا خان، پلیز ہم صبح وہاں چلیں۔ وہ انگلی اس کے سینے پر گھماتے دل فریب انداز میں فرمائش کر رہی تھی۔ زرار پاشا خان اس نازک انگلیوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس کرتے گہری سانس بھرنے لگا۔ جو حکم میری جان، مگر یاد رہے ہم وہاں رکیں گے نہیں، اور نہ ہی تم ضد کرو گی۔ اگر منظور ہو تو بتاؤ ورنہ بھول جاؤ۔ وہ اس کے چہرہ اس کے گیلے بالوں میں چھپائے مخمور لہجے میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، نعمت چہک کر پرجوش سے لہجے میں کہتی اس سے دور ہونے لگی۔ جب اچانک زرار کی گرفت اپنے آپ پر سخت ہوتی محسوس کرتے وہ سختی سے آنکھیں میچے اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ السلام علیکم چھوٹی بی بی سائیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ روپ شاہ کہاں ہے؟ کمرے میں تو نہیں ہے۔ وہ سمینہ شاہ گہری سانس بھرتے نظریں آگے پیچھے دوڑاتے سنجیدگی سے مستفر ہوئی تھی۔ فاخرہ نے گہری سانس بھرتے ایک نگاہ اس کھڑ عورت پر ڈالی۔ جی وہ صبح سے باورچی خانے میں ہے، فاخرہ نے مؤدب لہجے میں کہا۔ کچن میں اس لڑکی کو منع کیا تھا میں نے، باورچی خانے سے نظر مت آئے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں دیکھتی ہوں۔ وہ جھنجھلاہٹ سے کہتے سر جھٹکتے باورچی خانے کی سمت بڑھ گئی۔ کل شام سے ان کی طبیعت کافی بوجھل سی تھی، جبھی وہ دوا کھا کر اپنے کمرے میں سو گئی تھی۔ فجر کے بعد ان کی دوبارہ سے آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ اب صبح سے اٹھ کے 8 بجے کھلی تھی۔ وہ فریش ہو کر روپ شاہ کے کمرے میں گئی تھی، مگر اسے وہاں نہ پاتے وہ متفکر سی باہر آئی تھی۔ اب ان کا رخ باورچی خانے کی جانب تھا۔ ہاں پوریاں بھی بناؤ اور حلوہ بھی چڑھا دو، لالا اٹھنے والے ہوں گے، انہیں حلوہ پوری بہت پسند ہے۔ باورچی خانے میں داخل ہوتے سمینہ شاہ روپ کے الفاظوں پر کچھ چونک کر اندر داخل ہوئی۔ کیا بات ہے روپ، اپنے لالا کے لیے اتنا اہتمام؟ وہ پورے باورچی خانے میں ناشتے کے لوازمات دیکھ کر کافی حیرت زدہ ہوئی تھی۔ روپ انہیں دیکھ کر خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ لگتا ہے اس لڑکی کا بھوت اتر گیا تمہارے لالا کے سر سے، ورنہ تو وہ پچھلے دنوں تو حویلی آتا تک نہیں، مگر آج دیکھو سردار صاحب تو شہزادیوں والا ناشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ڈونگے سے ڈھکن اٹھا کر دیکھتی نحوست سے سر جھٹک کر ہنسی تھی۔ ملازمین ان کے لہجے کی کاٹ محسوس کرتے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور یہ سب کچھ روپ شاہ سے ڈھکا چھپا ہرگز بھی نہیں تھا۔ وہ گہری سانس بھرتے ان کی جانب مڑی۔ الحمدللہ سے محمل صحیح سلامت لالا کے ساتھ کل رات کو ہی حویلی لوٹ آئی ہے چچی جان۔ شاید آپ کو علم نہیں ہوا، مگر چلے میں آپ کو بتا دوں، میرے لالا کی بیوی اور ان کی اولاد تینوں ہی بخیریت سے ہیں، اور اسی لیے آج یہ اہتمام میں اپنے لالا اور بھابھی کے لیے اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہوں۔ روپ شاہ کے سرد لہجے میں کہے گئے ایک ایک الفاظ پر ان کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ محمل قریشی صحیح سلامت تھی، یہ کیسے ممکن تھا؟ اچانک ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھتے زرد چہرے سمیت پیچھے کو مڑی۔ روپ شاہ باورچی خانے سے نکلنے تک ان کی پشت کو دیکھتی سر جھٹک گئی۔ ناشتے کی تیاری کرواتے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ پورے کمرے کو اداس نظروں سے دیکھتے وہ اپنی سیاہ خوبصورت آنکھیں میچ گئی تھی۔ ایک بدر عالم شاہ کے جانے سے اس کا پورا کمرہ ویران سا ہو گیا تھا۔ وہ
جب سے وہ حویلی لوٹی تھی وہ نیچے موجود بدر کے کمرے میں ہی مقیم تھی، جو بدر عالم شاہ نے شہر رہتے ہوئے ہی سیٹ کروا دیا تھا۔ مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے بدر، انشاءاللہ وہ ہمیں ہماری استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ ٹیبل پر پڑے بدر عالم شاہ کی خوبصورت مسکراتی ہوئی تصویر کو دیکھتے وہ زیر لب گویا ہوئی آنکھوں کے گوشے صاف کرتے وہ پھر سے سارا کمرہ ترتیب دینے لگی۔ اس کا شوہر واپس آ رہا تھا، اس کے لیے کچھ تو تیاری کرنا بنتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کمرہ اچھا خاصا سیٹ کر چکی تھی۔ کبرڈ کے اندر وہ صبح کا منگوایا تازہ گلدستہ چھپایا، کبرڈ اچھے سے بند کر گئی۔ ایک تنقیدی نگاہ پورے کمرے پر ڈالے وہ گہرے سانس بھرتے بیڈ کی سمت بڑھی تھی۔ صرف کچھ دیر اور اس کے بعد اس کا بدر عالم شاہ اس کے پاس ہو گئی۔ یہ سوچ ہی اتنی خوبصورت تھی کہ روپ شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ آنکھیں موندے خود پر پرسکون کرنے لگی۔ بدر کے آنے سے پہلے وہ خود کو فریش کر لینا چاہتی تھی تاکہ وہ اسے دیکھ کر پریشان نہ ہو۔ تیری بیوی اپنے کرش سے ملنے جا رہی ہے خان، اور تجھے ذرا بھی خبر نہیں۔ وہ جاگنگ کر کے ابھی لوٹا ہی تھا جب اچانک موبائل فون پر بیپ کے ساتھ دولاب خان کا میسج نمودار ہوا، جسے پڑھتے ہی زارون کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ حسین چہرے پر پھیلتا تناؤ سوچتے ہی وہ دولاب خان کی پیٹھ میں گدگدی سی ہوئی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا حریم کا انتظار کر رہا تھا جو شاہ حویلی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ کل رات ہی حریم نے اسے راضی ہونے کے بعد اس سے فرمائش ظاہر کی تھی کہ ساتھ ہی ساتھ وہ اسے گلمین خان کے کرش کے متعلق بھی بتایا تھا۔ بکواس بند کر اپنی دولاب، بخدا اگر وہ میرا بہنوئی نہ ہوتا تو میں تجھے کب کا جان سے مار دیتا۔ وہ وائس نوٹ آن کرتا سرد و سپاٹ لہجے میں پھنکارا تھا، جس پر دولاب کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ ہائے میں صدقے جاؤں اس تمیز کے، میری جان میں تجھے لوکیشن بھیج رہا ہوں۔ آج کا دن لنچ ہم وہی کرنے والے ہیں، یقین نہ ہو تو آ کر دیکھ لو۔ سی یو سون مائی جان۔ دولاب خان کا وائس نوٹ سنتے ہی زارون کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑا تھا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں پوری شدت سے بھینچے وہ سرد نظروں سمیت کسی غیر مرئی نقطے کو گھورنے لگا۔ موبائل فون پھر سے بجا تھا جہاں دولاب خان کی نظروں طرف سے لوکیشن بھیجی گئی تھی۔ اگر تم نے کسی کو آنکھ بھر کے دیکھا بھی نہ تو تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے اپنے طریقے سے لوں گا۔ وہ اس پریوش کی خوبصورت چہرے کو آنکھوں سے بڑھتے جلن سے سرخ پڑتے چہرے سمیت زیر لب بڑبڑایا۔ آرام سے بیٹھی رہو محمل، جب سب آئیں گے میں خود تمہیں باہر لے جاؤں گا۔ بیڈ سے اٹھتے محمل اسال کی آواز پر برے سے منہ بناتے واپس بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی۔ وہ منہ پھلائے اسال کو گھورنے لگی جو صوفے پر ڈھیروں کاغذات پھیلائے بیٹھا سنجیدگی سے کچھ کام کر رہا تھا۔ محمل سر کے نیچے ہاتھ ٹکائے ٹکر ٹکر اسے گھور رہی تھی، جو سفید رنگ کے سوٹ میں دونوں شانوں پر اسکن شال اوڑھے ہوئے تھا۔ سیاہ سلکی بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، وہ گھنی بھووں کے اوپر خاصے جچ رہے تھے۔ محمل کے ہونٹ دلکشی سے مسکرائے تھے۔ اسال اپنے چہرے پر اس کی گہری نگاہیں محسوس کرتے ایک دم سے سر اٹھائے اسے دیکھے گیا، جو اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ وہ ماتھے پر دو بلٹ سمیٹے اسے محبت سے دیکھتا گویا ہوا۔ میں بور ہو رہی ہوں، وہ چھوٹی سی تیکھی ناک چڑھائے معصومیت سے بولی، جس پر اسال نے گہری سانس بھرتے سارے پیپر سمیٹے۔ پیپرز فائل میں واپس رکھتے وہ اٹھتے بیڈ کی سمت بڑھا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے اس نے ہاتھ محمل کی طرف بڑھایا تھا، جسے وہ فوراً سے تھامتے سر اس کی گود میں رکھ گئی۔ جانے جہاں آپ کو بوریت ختم کرنے کے لیے یہ خادم آپ کی کون سی خدمت کرے جس سے آپ کی بوریت ختم ہو جائے۔ محمل کی سنہری گلی پلکوں میں انگلیاں چلاتے وہ جھک کر پیشانی پر ہونٹ رکھتے محبت پاش لہجے میں مستفر ہوا۔ محمل نے لب دبائے اس خوبرو مرد کو دیکھا جس کے چہرے پر ڈھیروں سکون اور اطمینان تھا۔ بس میری تعریفیں کر دیں بہت ساری۔ نیلی آنکھیں مٹکا کر وہ دلکشی سے مسکراتے ہی اسال آغا شاہ کے دل زوروں سے دھڑکا گئی۔ ساری رات ہی تو تمہاری تعریفیں کرتے گزری ہے، کیا اب بھی کچھ کمی باقی ہے؟ وہ مخمور نگاہوں سے اس پریوش کو دیکھتا نرم آنچ دیتے لہجے میں گویا ہوا۔ سائیں، محمل جھنجھلا کر شرم سے سرخ پڑتی اس کے سینے میں چہرہ چھپائے منمنائی تھی۔ اسال آغا شاہ کا جاندار کہکا کمرے کی در و دیوار میں گونجا۔ جی سائیں کی جان، وہ لب دبائے شرارت سے بولا، جس پر محمل کا چہرہ مزید گلال ہوا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ خفت مٹانے کو اس کی گریبان کے بٹنوں سے چھیڑ خانی کرتے میٹھے لہجے میں بولی۔ اسال کی گہری نگاہیں اس کے چہرے پر ہٹنے سے انکاری تھیں۔ وہ کب سے اسے یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ خدا نے اتنا خوبصورت معجزہ کیا ہے میرے ساتھ، تو کیا میں جی بھر کے اس معجزے کو دیکھ بھی نہیں سکتا؟ اسال آغا شاہ کے مخمور میں کہی گئی بات کئی لمحے کے لیے محمل پر سختہ طاری کر گئی۔ وہ آنکھیں چپکائے اس کے ساتھ لگی تھی، اس کی شرم و گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے اسال نے بے حد محبت سے اسے نرمی سے خود میں بھینچتے بالوں پر لب رکھتے آنکھیں سکون سے موندی۔ کئی لمحات یوں ہی گزرے تھے۔ سالوں کی تھکاوٹ اس نازک وجود نے لمحوں میں اپنے لمس سے اتار دی تھی۔ اسال آغا شاہ اس
خوشبو اس آواز کو پھر سے اپنے پاس محسوس کرتے تشکر کی گہری سانسیں بھرنے لگا۔ وہاں دروازے پر دستک ہوئی۔ محمل نے گھور کر دروازے کو دیکھا۔ اس وقت کسی کا ڈسٹرب کرنا اسے سخت برا لگا تھا۔ اسحاق لب دبائے اس کی ریئیکشن دیکھتے ہنسا۔ جائیں سائیں، کیا پتا آپ کے آغا جان ہو۔ وہ آنکھیں گھما کر بولی تو اسحاق اس کے انداز پر ہنستے ہوئے بیٹھ سے اٹھا۔ سرکار سائیں، بیگم سائیں آپ کو اور بی بی جی کو بلا رہی ہیں۔ ملازمہ مؤدب سے سر جھکائے تعظیماً بولی۔ ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں، اسحاق سنجیدگی سے کہتے دروازہ بند کر گیا۔ وہ اندر لوٹا، بیڈ کی طرف بڑھتا اس کے ہاتھ محمل کی طرف بڑھایا، جسے تھامتے اسے فوراً سے بیڈ سے اتری۔ اسحاق اسے تھامے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھا، صوفے سے شال اٹھایا، اس نے نرمی سے محمل کے شانوں پر اڑھائی۔ بال سمیٹتے وہ دوپٹہ درست کرتے اس کا ہاتھ تھامے وہ دھیرے میں قدموں سمیت کمرے سے باہر نکلا۔ وہ باہر آئے تو سامنے ہی لون میں موجود بڑے سے پلنگ پر نعمت شاہ نفیسہ شاہ کے گلے لگے بیٹھی تھی۔ نور آئینہ زرار پاشا خان کی گود میں تھی، جو کہ ایک سمت کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سردی کی حدت پہلے سے کم ضرور تھی، مگر دھوپ کی ہلکی پھلکی کرنیں بادلوں کی اوٹ میں چھپ کر موسم کو مزید خوشگوار بنا رہی تھیں۔ بدر عالم شاہ اور روپ شاہ کہیں بھی موجود نہیں تھے۔ ایک سمت کونے میں گلمین خان اور حریم خان بیٹھی ساری حویلی کو اور لون کو گھور گھور کر اشتیاق سے دیکھ رہی تھیں، جو ان کی حویلی سے کافی بڑا اور خوبصورت بھی تھا۔ السلام علیکم۔ اسحاق آغا شاہ کی بھاری گھمبیر آواز فضا میں گونجتے ہی ہر کسی نے مڑ کر اسے اور محمل قریشی کو دیکھا، جو دونوں ہی سفید رنگ کے خوبصورت سوٹ پہنے اسکن ہی ہم رنگ شعلے اڑے نظر لگ جانے کی حد تک پیارے لگ رہے تھے۔ محمل قریشی کا ہاتھ اسحاق آغا شاہ کی گرفت میں مقید تھا، جسے ہر کسی نے بڑے غور سے دیکھا۔ محمل اعتماد سے چلتی آگے بڑھی تھی، نظریں ہر کسی پر ہوتے حریم خان اور گلمین خان پر ٹھہریں، جو ٹکر ٹکر اسے نہیں اس کے شوہر کو دیکھ رہی تھیں۔ محمل کی نیلی آنکھوں میں حیرت اور بے چینی پھیلی۔ اس نے سر اٹھائے ایک نگاہ اسحاق پر ڈالی، جو نعمت اور اپنی اماں سائی کو دیکھ رہا تھا، اور پھر گہری سانس بھرتے اس نے اپنی بہنوں کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں ستائش واضح جھلک رہی تھی۔ وہ ہاتھ اسحاق کی گرفت میں چھڑاتی پشاوری چپل میں مقید اپنے نازک مخملی پاؤں آگے بڑھاتے اب ان دونوں کو گھورتے نعمت کی سمت بڑھی۔ لالا نعمت، جو ماں کی آغوش میں سر رکھے لیٹی تھی، اب اپنے لالا اور محمل کو اپنے قریب دیکھ کر فوراً سے اٹھی۔ خوشی سے مہکتے گلاب کی طرح وہ اسحاق آغا شاہ کے سینے سے جا لگی تھی، جس نے نرمی سے اس کے سر پر بوسہ دیے اس کا سر تھپکا۔ میری گڑیا کیسی ہو؟ اسحاق مبہم سا مسکراتے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ نعمت اس کے عمل پر اور بھی زیادہ شدت سے روتی تھی۔ وہ بچپن میں بھی ایسے ہی رونے پر اپنی بہنوں کے آنسو صاف کیا کرتا تھا، بلکہ ایک پیار کرنے والے باپ کی طرح۔ آپ مجھے چھوڑ کر چلے آئے، بہت برے ہیں آپ، وہ نروٹھے پن سے بولی تو اسحاق پھر سے مسکرایا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا وہ کب کی بات چھیڑ رہی ہے۔ اکثر وہ غصے میں پرانے قصے یوں ہی چھیڑا لیا کرتی تھی۔ ہائے گل، تو نے مجھے کیوں نہیں پہلے بتایا؟ سائیں اتنے ہاٹ پلس ہینڈسم ہیں۔ گالوں پر ہاتھ ٹکائے اپنی بڑی بڑی خوبصورت غلافی آنکھوں سے اسحاق آغا شاہ کو دیکھتے حریم خان نے تبصرہ کیا تھا۔ گلمین خان کی بھی حال اس سے کچھ الگ نہیں تھا۔ وہ تو پہلے ہی اس سردار کی دیوانی ہو چکی تھی، رہی صحیح کسر اس سفید سوٹ نے پوری کر دی تھی۔ زیادہ گھور مت حریم، تجھ سے پہلے اسے میں نے دیکھا ہے، اس لیے وہ میرا ہے۔ گلمین خان کی کڑکدار آواز فضا میں گونجی، جس پر پیچھے اس کی پشت پر کھڑے زاروں سکندر خان کے ماتھے پر ڈھیروں بل سمٹے۔ یار یہ ہمیں کیوں نہیں ملا؟ حریم اسحاق آغا شاہ کے مسکرانے پر گہری سرد سانسیں بھرتی بولی تھی۔ کیسے ملتا؟ دو خان جو تھے ہماری باڈی گارڈ۔ چھوڑو ان سب باتوں کو، تو دیکھ اس کی بھویں کتنی خوبصورت ہیں، کتنی پرکشش ہیں اس کی آنکھیں، بالکل کسی جادوگر کی طرح۔ گلمین خان کی سنہری آنکھوں میں ڈھیروں رنگ اترے تھے۔ یہ ان دونوں کی عام روٹین میں سے ایک تھا۔ وہ جب کبھی بھی موبائل فون پر یا کسی تقریب میں کسی خوبصورت مرد کو دیکھتی اس پر تبصرہ لازمی کرتی تھیں۔ یہ سیکرٹ حریم خان اور گلمین خان کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اف، بیوٹی ود برین، حریم خان نے آنکھیں نچا کر کہا، جب اچانک اس کی نظر گلمین خان کے سر پر کھڑے زاروں سکندر خان پر گئی، جس کے چہرہ شدت ضبط کے تحت دھواں چھوڑ رہا تھا۔ آنکھوں کی سرخ رنگت دیکھ کر وہ تھوک نکلتے گلمین خان کی ٹانگ پر زور سے چپت رسید کر گئی۔ میں نے تو اپنے کرش اڈاپٹ کر لیا ہے ہی میں، چلو جا کر سلام دعا کے بہانے قریب سے دیکھ ہی لیتے ہیں۔ گلمین خان کا دل ہمک کر اسحاق آغا شاہ کی طرف لپک رہا تھا۔ ہی میں اٹھو چلو، گل نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جو اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ ہاں چلو چلتے ہیں۔ اپنے کان کے قریب کسی کی بھاری گھمبیر سرگوشی نما آواز سنتے گلمین خان کے ماتھے پر بل سمٹے۔ اس نے گردن جھکا کر اپنے نازک ہاتھ میں موجود اس مردانہ ہاتھ کو دیکھا، جو حریم خان کا تو نہیں تھا۔ سنہری آنکھیں حد سے زیادہ پھیلنی تھی۔ وہ ایک دم سے مڑی تو اپنے سامنے زاروں سکندر خان کو دیکھتے اس کے چہرے پر
پر زردیاں گلی تھیں۔ خان زارون سکندر خان، تمہارا قانونی اور شرعی شوہر۔ گلمین خان کے حلق میں اٹکتے الفاظ وہ اس کے قریب تر ہوتی اور اس کی آنکھوں میں اپنے سرد آنکھیں گاڑے ہوئے پورے کر گیا تھا، جس پر گلمین خان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھایا۔ وہ ایک دم سے لڑکھڑائی جب زارون نے اسے تیزی سے سنبھالتے اپنے ساتھ لگایا۔ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں مائی لو، آج تمہیں میں ٹریلر دکھاؤں گا کہ اصل میں بے ہوش ہوا کیسے جاتا ہے۔ وہ بظاہر سامنے دیکھ رہا تھا، مگر اس کی سرد آواز گلمین خان کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ سی دوڑا گئی۔ وہ تھوک نگلتے خود پر آئی اس مصیبت کی حقیقت میں ہونے کا یقین کرنے لگی، جو نہ جانے اچانک سے کہاں سے نمودار ہوا تھا۔ تو شہر وہ تھوک نکلتے معصومیت سے اپنی سنہری آنکھیں پٹپٹا کر بولی، جس پر زارون نے اپنی سیاہ چمکدار نظریں گلمین خان کی ناک پر چمکتی نوز پن پر گاڑی، جو خاصی جچ رہی تھی۔ میں چاہے 7 سمندر پار ہی کیوں نہ چلا جاؤں گلمین خان، مگر مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ میری بیوی میرے علاوہ کسی دوسرے کا خیال بھی اپنے ذہن میں لا رہی ہے، میں اسی وقت سب چھوڑ چھاڑ کر تمہاری سانس سے روکنے کے لیے واپس لوٹ سکتا ہوں۔ پھر یہ تو بس ایک شہر تھا۔ زارون سکندر خان اسے سنجیدگی سے گھورتے ایک لفظ پر زور دیتے بولا تھا، مطلب اسے یہ باور کرانا تھا کہ زارون سکندر خان کے لیے کس قدر اہم ہے، وہ کس کی ملکیت، کس کی بیوی ہے۔ آپ یقیناً زارون سکندر خان ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے جب اچانک اس علاقہ شاہ کی بھاری آواز پر دونوں کا تسلسل ٹوٹا۔ گلمین خان سرخ چہرے سمیت نظریں جھکا کر زارون سے دور ہوئی تھی۔ شہر کے نام پر اسے رمینا خان یاد آئی، جس کے ساتھ وہ کل کا نکلا آج واپس آیا تھا۔ سارا ڈر اور خوف کہیں دور جا سویا تھا، اب اس کی جگہ ناراضگی اور غصے نے لے لی تھی۔ جی ہاں، کوئی کام؟ زارون اسے سپاٹ نظروں سے گھورتے بولا۔ اسال اس کے لہجے پر چونکا، خوبصورت آنکھیں ایک پل کو سمٹی تھی۔ زارون جبڑے سختی سے پیچھے سے گھورتا رہ گیا، نظریں پورے چہرے پر ہوتی اس کی آنکھوں اور گھنی خمدار بھووں پر ٹکی تھیں۔ یہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں، بس آنکھیں ہی پرکشش ہیں تھوڑی، باقی تو کچھ خاص نہیں اس میں۔ وہ ٹکر اسال کو دیکھتے دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوا۔ سائیں، آپ گل سے ملے، یہ آپ کا بہت پوچھ رہی تھیں، کل بھی۔ محمل پیچھے سے آتی اسال کے قریب ہوتے مسکرا کر بولی تھی۔ زارون اسے سر کو خم دیتے سلام کرتا رخ پھیر گیا۔ ہاں، میں نے دیکھ لیا ہے اس گڑیا کو۔ اسال گلمین خان کے سر پر ہاتھ پھیرتے شائستگی سے بولا تھا۔ زارون اس کے ایکٹ پر کچھ پرسکون ہوا، خاص طور پر اس کا سر پر ہاتھ رکھ کر گلمین خان کو عزت دینا اسے اچھا لگا تھا۔ گل سرخ چہرے سمیت نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ پہلی بار اس علاقہ شاہ کو اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی، اسے سن رہی تھی۔ وہ قریب سے اور بھی سحر انگیز تھا۔ اس بات کا ادراک اسے تھوڑی ہی دیر میں اچھے سے ہو گیا تھا۔ ہم کب سے تم سب کا ویٹ کر رہے ہیں، چلو لنچ ریڈی ہے۔ اسال سبھی کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ نفیسہ شابی نعمت اور زرار کے ساتھ لیے حویلی کے اندرونی جانب بڑھی تھی، جبکہ باقی سب بھی ان کے پیچھے ہی اندر کی سمت بڑھے۔ وہ گاڑی کار پورچ میں رکتے ایک نگاہ پوری حویلی میں ڈالتے باہر نکلا۔ گہری سانس بھرتے اس نے موبائل فون نکالا اور لوکیشن چیک کی، جو کہ بالکل درست تھی۔ وہ اندر کی جانب بڑھنے لگا جب اچانک موبائل فون رنگ ہوا۔ انجانا نمبر دیکھ کر اس کے ماتھے پر ڈھیروں بل سمٹے تھے۔ وہ اندر کی جانب جانے کے بجائے اس بیرونی سمت پچھلے لان کی طرف بڑھا۔ کال اٹھاتے اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، کون؟ جینز کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے وہ سنجیدگی سے پوچھتا سر سبز پودوں کو گھورنے لگا۔ پیچھے ایک درخت کی اوٹ میں کھڑی اس کی پشت کو گھورتے وہ گہری سانس بھرتے اس کے پیچھے دیکھنے لگی۔ رمینا خان بات کر رہی ہوں میں، زرغان خان۔ رمینا کی آواز پر زرغان کے ماتھے پر ڈھیروں بل چمٹے۔ اچھا تم ہو، نمبر کب چینج کیا تم نے؟ زرغان اسے الجھانے کی کوشش کرنے لگا، جو کہ ناممکن سا عمل تھا۔ میرا سارا اڈا پولیس نے پکڑ لیا، کروڑوں کا نقصان اٹھانا پڑا ہے مجھے صرف تمہاری وجہ سے، اور اوپر سے یہ دانیال بھی چھپ کر بیٹھ گیا ہے کہیں۔ وہ ہذیانی سی کیفیت میں چلاتے اپنے بال بری طرح سے نوچنے لگی تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ دانیال کہیں انڈر گراؤنڈ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ پولیس کے پاس بھی نہیں تھا اور نہ ہی اس سے 2 دنوں سے رمینا کی کوئی کانٹیکٹ ہوا تھا۔ بڑا افسوس ہوا۔ سیاہ بوٹ کی نوک سے وہ زمین کھرچتے انتہائی افسوس سے گویا ہوا۔ گھنی بریڈ پر ہاتھ پھیرتے اس نے ایک نگاہ اپنے اطراف میں دوڑائی تھی، کیونکہ اسے کب سے اپنی پشت پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ بکواس بند کرو، اپنا افسوس اپنے پاس رکھو اور جتنی جلدی ہو سکے مجھ سے آ کر ملو۔ رمینا اس کی بات کرتے چلائی تھی۔ چلو تمہارے لیے بھی وقت نکال لیتے ہیں، ڈونٹ وری، ایک ضروری کام سے نکلا ہوں، اسے ہوتے ہی تمہارا کام تمام، میرا مطلب پورا کر دوں گا۔ وہ لب دبائے شریر لہجے میں بولا تو رمینا اسے کوستے ہوئے کال کاٹ گئی تھی۔ زرغان خان کال کاٹتے ایک دم سے مڑا تو اسے اپنے سامنے دھول سے اٹے چہرے سمیت کھڑی شربتی بڑی بڑی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا۔ وہ چونکا۔ وہ ایک نگاہ اس کے پورے چہرے پر ڈالی۔
جو خاصی خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی اس حسین نین کٹوروں میں ہی تھی جو گرد آلود ہونے کے باوجود بھی زرگان خان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے تھے۔ ہائے حسینہ، وہ پینٹ کے پاکٹس میں ہاتھ اڑستے بڑے دلبرانہ انداز میں بولا۔ شٹ اپ، تمیز سے بات کرو، میں ختیجہ شاہ ہوں، اگر مجھ سے فلرٹ کیا تو تمہاری بوٹی بوٹی نوچ ڈالوں گی۔ وہ بپری ہوئی شیرنی کی مانند اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ سالہ کا شاہ پر آیا سارا غصہ اس نے زرگان خان پر نکالا تھا، وہ بھی کافی اچھے طریقے سے۔ زرگان کی آنکھوں کی سرخی مزید بڑھی۔ مجھے اس حویلی کے باہر نکلنا ہے، مجھے باہر تک چھوڑ دو، میں تمہیں پیسوں میں تول دوں گی۔ وہ اپنے دھول سٹے کپڑے جھاڑتے ہوئے بولی۔ اتنے دنوں سے اس کھنڈر نما اسٹور روم میں رہتے رہتے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اب بھی وہ ساری رات کی مشقت کے بعد اس اسٹور روم سے نکلنے میں کامیاب ہوئی تھی، مگر اس حویلی سے نکلنا، وہ بھی اس علاقہ شاہ کی موجودگی میں، اس کے لیے ناممکن ہی تھا، کیونکہ اس سال نے حویلی کی سیکورٹی پہلے سے دگنی کر دی تھی۔ او ریئلی؟ وہ اپنی آئیبرو اٹھا کر سنجیدگی سے مستفر ہوا۔ چند ہی منٹوں میں وہ اسے اچھے سے جان چکا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی بے وقوف ہونے کے ساتھ ساتھ گھمنڈی بھی ہے۔ ہاں، میرے پاس بہت پیسہ ہے، تم ان پیسوں سے ایک اور گاڑی خرید لینا۔ ختیجہ زرگان خان کے صلح جو انداز پر کچھ پرسکون ہوئی اسے مزید لالچ دینے لگی۔ چلو پھر ٹھیک ہے، مگر مجھے صرف گاڑی نہیں چاہیے۔ اور کیا چاہیے تمہیں؟ ختیجہ اس کی بات ٹوکتے پہاڑ کھانے والے انداز میں بولی تھی، جس پر زرگان خان مبہم سے ہنسا۔ وقت آنے پر بتاؤں گا، فی الحال کے لیے چلو میں تمہیں اپنی گاڑی تک لے جاتا ہوں، تم اس میں چھپ جانا۔ زرگان خان اس کی طرف جھکتے رازداری سے بولا تھا۔ ختیجہ اسے کچھ دیر تک مشکوک نگاہوں سے گھورتی رہی اور پھر احسان کرنے والے انداز میں ٹھیک ہے کہتی اس کے پیچھے ہی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سردار سائیں، آپ کو باہر زرگان خان یاد کر رہے ہیں۔ اختر بھاگا بھاگا زرگان خان کا پیغام اس تک لایا، جو میز پر کھانے کی تمام ڈشز کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچھا تم چلو، میں آتا ہوں۔ وصال نے ایک نگاہ سبھی پر ڈالی اور گہری سانس بھرتا وہ محمل کی جانب متوجہ ہوا۔ یہ دروازہ کیوں لاک کیا ہے تم نے، جنگلی جانور؟ ختیجہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی کب سے گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی منتظر تھی، جو کہ چل ہی نہیں رہی تھی۔ گاڑی میں کسی کو بھی بیٹھتا نہ پا کر وہ ایک دم سے اٹھی اور گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، جو کہ باہر سے لاک تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہانپتے ہوئے ایک دوسری طرف بھاگی تھی، مگر گاڑی کا ہر طرف باہر سے لاک تھا۔ اس کا احساس اسے جلد ہوا تھا۔ وہ پاؤں بند شیشے پر مارتے گرجی۔ باہر کھڑے زرگان خان نے چونک کر پیچھے دیکھا تو گاڑی کو اندرونی نقشہ بالکل بگڑا ہوا تھا۔ توقع کے عین مطابق ختیجہ شاہ نے اس گاڑی کا حشر بھی اپنی طرح بگاڑ دیا تھا۔ دروازہ کھولو پاگل انسان! وہ غصے سے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتے ہذیانی سی کیفیت میں چلائی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ سنائی نہیں دے رہا؟ زرگان اس کی بات اگنور کرتے اپنے کان میں انگلی گھماتے انجان بنتا بھرپور انداز میں مسکرایا۔ اس کی یہ مسکراہٹ جلتی پر تیل کا کام کر گئی تھی۔ ختیجہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی۔ زرگان اس کے شعلہ جوالا بنے روپ کو دیکھ کر گاڑی کا شیشہ نیچے کر گیا، جس میں سے وہ ایک لپک کر اسے مارنے کو تیار تھی۔ کھولو دروازہ! وہ چیخی۔ زرگان نے سر زور و شور سے نفی میں ہلاتے ہاتھ سینے پر باندھے۔ اب یہ دروازہ تو اس علاقہ شاہی کھولے گا، بیوٹیفل گرل! زرگان خندے اچکا کر کہتا، ساتھ ہی اس کی تعریف بھی کر گیا، جو کہ ختیجہ کو سخت زہر لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسال باہر آیا۔ قدموں کی دھمک پر ختیجہ کے چہرے پر پھیلتا خوف کو زرگان خان نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ یہ لڑکی مجھے رشوت دے کر یہاں سے بھاگنا چاہتی ہے اسال! زرگان بنا توقف کے گہرے سانس بھرتا بولا۔ اسے اتنا تو علم ہو چکا تھا کہ وہ اسال کی کچھ لگتی ہے، مگر اس کا رشتہ کیا ہے وہ یہ جاننے سے قاصر تھا۔ اسال نے سپاٹ چہرے سمیت ختیجہ کو دیکھا اور آگے بڑھتے دروازہ کھولا۔ ختیجہ شرم سے سر جھکائے سرخ چہرے سمیت باہر آئی تھی۔ اسال نے افسوس بھری نگاہیں اس پر ڈالی، جو یقیناً ان سب کی حقدار تو نہیں تھی، مگر ایک غلط سوچ نے اس کی زندگی کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ اندر چلو ختیجہ! اسال سنجیدگی سے کہتا آگے بڑھا تو ختیجہ اپنی چادر مضبوطی سے خود پر لپیٹتے اپنے آنسوں کو زور سے رگڑنے لگی۔ اس حویلی کی طرف اٹھتا اس کا ایک ایک قدم من کا بھاری ہو رہا تھا۔ اندر محمل کے رشتہ دار موجود تھے، ان سب کے سامنے ایسی حالت میں جانا اس کے لیے ذلت سے کم ہرگز بھی نہیں تھا۔ وہ بمشکل سے اپنے قدموں پہ چل رہی تھی، لگاتار بھوکی پیاسی رہنے کے سبب اس کا سر اب بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ محمل جو اسال کے پیچھے ہی باہر آئی تھی، اسال کے پیچھے سے اندر آتا دیکھ کر محمل کے قدم بے ساختہ ہی تھمے۔ نیلی خوبصورت آنکھوں میں غصہ، نفرت، طیش اور اشتعال جیسے ڈھیروں رنگ ایک ساتھ ابھرے تھے۔ ختیجہ ایک نگاہ اسے دیکھتے نظریں چرا گئی تھی، کیونکہ محمل کے چہرے پر صاف ظاہر تھا کہ وہ ساری حقیقت سے واقف تھی۔ شاید اسال نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ ختیجہ! محمل اسے سرد نگاہوں سے گھور رہی تھی، جو اچانک دھڑام سے زوردار آواز پر فرش پر گری۔ اسال محمل کی آواز پر ایک دم سے چونک کر مڑا تو سامنے ہی وہ فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ زرگان خان بھاگ کر اس تک آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوتا، اسال نے اسے دور رہنے کا اشارہ کیا اور خود جھک کر اسے سہارے سے اٹھانا چاہا، جو اپنے حواس کھو چکی تھی۔ چہرے پر گھلتی زردیاں دیکھ کر محمل گھبرائی۔ سائیں اسے کمرے میں لے چلیں، یہ پریشانی سے بولتے اسال نے بنا کچھ کہے ختیجہ کو باہوں میں بھرتے کمرے کا رخ کیا تھا۔ محمل اور زرگان خان اس کے پیچھے ہی کمرے کی طرف بڑھے۔ روپ میری جان، اگر آپ ایسے ہی روتی رہیں تو میں پرسکون کیسے ہو پاؤں گا؟ وہ کب سے بدر عالم شاہ کے پاس بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ بدر جب دل پر جبر کرتے بمشکل سے اس سے دور بیٹھا تھا، مگر اب اس کا رونا
بدر کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ سمینہ شاہ کب سے بدر کے پاس بیٹھی تھی، وہ خود نہیں جانتی تھی کہ آخر بدر کو یہ چوٹیں آئی کیسے ہیں، مگر اب اپنے بیٹے کی حالت ان کے جان لبوں پر لے آئی تھی۔ بدر میرے بچے، کچھ تو بتاؤ کیا ہوا ہے، آخر کیسے آئی ہیں تمہیں اتنی چوٹیں تمہیں؟ وہ آنسو دوپٹے سے صاف کرتی تڑپ کر بولی تھی، جبکہ بدر بے بسی سے کبھی ماں تو کبھی بیوی کو روتا دیکھ رہا تھا۔ اماں سائیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بس چھوٹا سا، دیکھیں اب بالکل صحیح سلامت ہو، وہ شائستگی سے کہتا انہیں خاموش کرانے لگا جو کب سے روئے جا رہی تھی۔ سمینہ اٹھو، جب سے بدر آیا ہے تم روئے جا رہی ہو، ڈاکٹر چیک اپ کیا ہے نا؟ انشاءاللہ جلد یہ صحت یاب ہو جائے گا۔ عباس شاہ بیوی کو ہاتھ پکڑتے سنجیدگی سے بولے تھے، جو ایک نظر انہیں گھورتی وہیں ٹک گئی تھی۔ بدر نے اشارے سے باپ کو خاموش رہنے کا کہا، جو گہری سانس بھرتے پھر سے بیوی کی طرف متوجہ ہوا۔ اٹھ بھی چکو سمینہ، باہر مہمان آئے ہیں اور تم یہاں گھسی بیٹھی ہو، چلو باہر چلیں۔ عباس شاہ اب کی بار خرخدیدے سے بولے تو چاروں ناچار انہیں اٹھنا ہی پڑا۔ وہ بیٹے کی پیشانی کو چومتے باہر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ بدر نے ایک نگاہ بند دروازے پر ڈالی اور پھر بیڈ کی طرف سے پائتی پر بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا۔ روح میرے قریب آئے۔ وہ سبز بے قرار نگاہوں سے اسے دیکھتے بے چینی سے کیفیت میں مبتلا تو روح نے اپنے سرخ ڈوروں سے سجی سیاہ آنکھوں کو رگڑتے ہوئے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں جھلکتے جذبات دیکھ کر وہ نظریں چرا کر اٹھی تھی۔ دھیمے قدموں سے چلتی وہ اس کے قریب جا رکی۔ بدر نے ایک نگاہ اپنے قریب کھڑی اس خوبصورت لڑکی پر ڈالی جو صرف اور صرف اس کی تھی۔ یہ احساس ہی اتنا خوش کن تھا کہ وہ اس کے روبرو تھی۔ بدر عالم شاہ اسے بازو میں تھامے ایک دم سے اپنی سمت کھینچ گیا۔ روح لہرا کر اس کی طرف گری تھی، سیاہ آنکھیں حد درجہ پھیلی، وہ متفکر سا دونوں ہاتھ اس کے سینے پر ٹکائے اسے گھورنے لگی، جس کی زخمی ہونٹ دلکشی سے مسکرائے تھے۔ مجھے ایسے مت دیکھو، میں ناراض ہوں تم سے، وہ خفگی بھرے انداز میں کہتے اپنے آنسو اندر دھکیلنے لگی جو پھر سے آنکھوں سے بہنے کو بےتاب تھے۔ تو کیسے دیکھوں میری جان، آپ ہی بتا دیں۔ بدر لب دبائے مسکراتی نظروں سے اس خوبصورت چہرے کو دیکھتے مستفر ہوا۔ گزرے چند دن اس کی خوبصورت زندگی کے سب سے بھیانک دنوں میں سے تھے۔ اسے موت کے خوف نے نہیں، روپ شاہ کی دوری نے توڑ ڈالا تھا۔ وہ جب یہ سوچتا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو روپ کا کیا ہوگا، اس کے جانے کے بعد وہ کیسے اکیلی رہے گی، تب اس کا دم گھٹتا تھا۔ تب اس نے اپنے رب سے اپنی زندگی کی بھیک مانگی تھی، اور آج اس لمحے روپ شاہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا اس کے لیے خدا نے معجزے سے کم ہرگز بھی نہیں تھا۔ تم بنا بتائے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں اتنا پریشان ہو گئی تھی، میں اب تمہارے ساتھ ہرگز بھی نہیں جاؤں گی اس شہر میں، بلکہ کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ آنسو ہتھیلی سے صاف کرتے نروٹے پن سے بولی تھی۔ بدر اس کے تم کہہ کر مخاطب کرنے پر لب دانتوں تلے دبا گیا۔ جانتا تھا وہ جب غصہ ہوتی ہے اسے ویسے ہی آپ سے تم کر لیتی ہے۔ جانا تو پڑے گا نا، میری زندگی شہر لے کر گیا تھا تو ہی اتنا خوبصورت تحفہ ملا ہے، ورنہ یہاں رہ کر آپ ہاتھوں میں نہیں آتی تھیں۔ وہ اب اسے سینے سے لگایا، اس کے سر پر بوسہ دیتے شریر لہجے میں بولا۔ روح بدک کر اسے دور ہونے لگی، مگر بدر کی سخت گرفت کے سبب وہ ہل تک نہیں پائی تھی۔ بالکل بھی نہیں، نہ ہی میں جاؤں گی نہ ہی آپ جائیں گی، ہم اس شہر میں ہرگز بھی نہیں جائیں گے۔ روح آنکھیں منظر دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ اس شہر کے نام سے ہی اسے وحشت سی ہونے لگتی تھی۔ وہ اب کبھی بھی اس جگہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ بدر عالم شاہ اس کا ڈر اور خوف بخوبی محسوس کر رہا تھا، مگر فی الحال وہ اسے کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میری زندگی میں سونا چاہتا ہوں، کچھ دیر پلیز آپ میرے ساتھ ہی رہیں۔ اٹھ کر سیدھا ہوتے تکیے پر سر رکھتے روح کو اپنے حصار میں قید کرتے شدت بھرے انداز میں بولا تھا۔ روح اس کے کندھے پر سر رکھتے خاموشی سے آنکھیں موندے سے اپنے قریب تر محسوس کرنے لگی، جو تھوڑی ہی دیر میں گہری نیند میں اترتا چلا گیا تھا۔ کوئی ہے، کھولو مجھے، اس کی چیخیں تیزی سے اس کے کال کھوٹری میں گونج رہی تھی۔ دونوں ہاتھ سختی سے بندھے ہونے کے سبب وہ پوری قوت لگانے کے باوجود بھی خود کو آزاد نہیں کروا سکتا تھا۔ مسلسل کوشش کرنے کے سبب اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں میں گہرے زخم آ چکے تھے۔ پورا چہرہ پسینے سے شرابور اور سرخ ہو رہا تھا۔ گردن پر پڑے جانوروں والے پٹے کی گرفت اتنی سخت تھی کہ دانیال جعفر کا سانس رکنے لگتا تھا۔ مسلسل مدد کے لیے چیخنے کے سبب اس کے گلے میں خراشیں پڑ گئی تھیں، آواز بری طرح سے حلق میں اٹک گئی تھی۔ وحشت بھری سرخ آنکھوں سے وہ کوشش چھوڑتے سرد نگاہوں سے پورے کال کوٹری کو دیکھے گا، جہاں سر کے اوپر ایک چھوٹے سے بلب کی روشنی کے سوا پوری جگہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے کس نے اور کیوں کڈنیپ کیا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار سارا آغا شاہ سے ملا تھا۔ وہ شخص کسی آسیب کی طرح اس کے حواسوں پر طاری ہوتا جا رہا تھا، جس نے بنا کسی وجہ کے اسے یوں قید کر لیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر دانیال کا ارتکاز ٹوٹا۔ وہ ہڑبڑا کر پاگلوں کی طرح سامنے دیکھنے لگا، جہاں سے ایک شخص ہاتھ میں کھانے کی تھال پکڑے اسے سمت آ رہا تھا۔ دیکھو مجھے آزاد کر دو، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں پر، کس نے مجھے یہاں باندھ رکھا ہے، مجھ سے کیا دشمنی ہے اس کی۔ وہ بے بسی کے عالم میں چیختے التجائے کرنے لگا تھا۔ سامنے کھڑے شخص نے گہری سانس بھرتے اس کی ایک ہی رٹ پر سر نفی میں جھٹکا۔ دیکھ لڑکے، تجھے یہاں پر ہمارے سردار سائیں لے کر آئے ہیں، اور کیوں لائے ہیں یہ تو وہی جانتے ہوں گے۔ اب بس یہ رونا دھونا بند کر اور کھانا کھا لے۔ اسے پچکارتے وہ کھانے کی پلیٹ اس کی گود میں رکھ گیا۔ دانیال نے بے بسی سے اس پلیٹ کو دیکھا۔ میرے ہاتھ تو کھول دو، میں کیسے کھاؤں گا کھانا۔ وہ بری طرح سے بلک پڑا تھا، بھوک اور پیاس سے اس کی حالت بری ہوتی جا رہی۔ دیکھ بھائی، تمہارا کھانے کا ہمارے پاس کوئی حکم نہیں ہے، تمہیں کھولنے کا
ہمارے پاس کوئی حکم نہیں ہے، البتہ یہ کھانا تم کھا سکتے ہو، اب کیسے کھانا یہ تم پر ہے۔ کھانا کندھے اچکا کر وہ شخص سنجیدگی سے کہتا کال کھوٹری سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے باہر کی طرف بڑھتے قدم دانیال کی سانس روکنے لگے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، مگر آج اس کی سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا چاہتے ہو تم اب مجھ سے؟ بالکونی میں کھڑا وہ سنجیدگی سے ہاتھ سینے پر باندھے اپنے روبرو کھڑے اس خوبرو شخص کو گھورتے مستفر ہوا۔ وصال نے گہری سانس بھرتے زرار پاشا خان کو دیکھا اور ایک نگاہ اس کے پیچھے کھڑے زرگان خان اور زارون سکندر خان پر ڈالی۔ وہ سبھی اس وقت ایک کمرے میں موجود تھے۔ دولاب خان کسی کام کے سبب حویلی نہیں آ سکا تھا۔ مجھے وہ عورت چاہیے ہر حال میں، وصال آغا شاہ سرد نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتے بے لچک انداز میں بولا۔ اس کے انداز پر زارون کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے تھے۔ ہم تمہیں وہ لڑکی ہرگز نہیں دیں گے، کیونکہ ہم 5 سال ہو چکے ہیں۔ ہم اس لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کا پورا مافیا نقاب کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب ہم اپنی منزل کے اتنا قریب ہیں، ہم وہ لڑکی کیسے تمہارے حوالے کر دیں؟ زارون سکندر خان اسے اپنی سیاہ سرد نظروں سے گھورتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وصال اسے چند لمحے دیکھتا رہ گیا اور پھر گہری سانس بھرتے وہ زرار کی طرف متوجہ ہوا۔ موبائل فون نکالتے اس نے ایک ویڈیو کلپ لگاتے موبائل فون زرار پاشا کی طرف بڑھایا۔ ویڈیو دانیال جعفر کی تھی، جس میں وہ بے ہوشی کی سی کیفیت میں اپنے سارے جرائم کا اقرار کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ ساحر ہارون شاہ کو جان سے مارنے کا بیان بھی خود ہی دے رہا تھا۔ زرار نے بے یقینی سے نظر اٹھائی وصال کو دیکھا، جس کے چہرے پر صرف اور صرف اطمینان تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ زرار موبائل فون واپس اس کی طرف بڑھاتے پہلی بار اس گفتگو کے دوران بولا تھا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں زرار پاشا خان، تمہیں یہ لڑکا چاہیے اور مجھے وہ عورت۔ حساب بالکل سیدھا ہے، ایک ہاتھ سے دو اور ایک ہاتھ سے لو۔ وصال ریلنگ پر اپنے مضبوط ہاتھ جمائے سرد و سپاٹ لہجے میں بولا تو زرگان خان نے پہلو بدلتے زرار اور زارون کو دیکھا۔ وہ جتنا شریف اس شاہ کو سمجھ رہا تھا وہ اتنا تھا نہیں۔ سر جھٹکتے وہ اب گہری سانس بھرتے ان تینوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے زرار، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ زرار کی حامی بھرتے ہی زارون ہتے سے اکھڑا تھا۔ زرار نے چہرہ مڑتے اسے دیکھتے آنکھوں سے ہی پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ وصال بے ساختگی اس کی ادا پر مسکرایا۔ تو پھر ٹھیک ہے زرار پاشا خان، اس لڑکے کو میرے ڈیرے پہ کل چھوڑ جانا۔ وہ لڑکا تمہارے فارم ہاؤس پہ تمہیں مل جائے گا۔ وصال گہری سانس فضا کے سپرد کرتے سنجیدگی سے بولا۔ بالکل بھی نہیں، ہم کیسے یقین کریں کہ تم سچ بول رہے ہو؟ پہلے تم دانیال کو ہمارے حوالے کرو گے۔ زرار اس کی بات کرتے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ تم بالکل بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو زرار پاشا خان۔ تمہارا سامنا کسی غنڈے یا دہشت گرد سے نہیں ہو رہا جو جوابی کارروائی سے پہلے پکڑا جائے گا۔ وہ لڑکی چھوڑ جانا، ورنہ اس سارے ثبوتوں کو میں تمہارے حوالے تو ضرور کر دوں گا، مگر وہ لڑکا ہرگز بھی نہیں۔ 24 گھنٹے کا ٹائم ہے تمہارے پاس، اگر ایک بھی منٹ آگے پیچھے ہوا تو اسی وقت میں اس لڑکے کو شوٹ کر دوں گا۔ وصال آغا شاہ بے لچک لہجے میں بولا تھا۔ زرار کے چہرے پر زردیاں سی چھائیں جنہیں وہ لمحوں میں چھپا گیا۔ اگر اس لڑکے کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا وصال آغا شاہ، ملے گی وہ لڑکی بھی نہیں تمہیں۔ زرار 2 قدم اس کی سمت اٹھتے اسے گھور کر بولا۔ شوق سے مار دینا، ویسے بھی میں اسے مارنے کے لیے اپنے پاس لانے والا ہوں، ہار پہنانے کے لیے نہیں۔ شام ہو رہی، کھانا کھا کر جانا تم سب، وہ 2 ٹوک انداز میں کہتے زرار کے کندھے پر دھول اڑاتے دروازے کی سمت بڑھا تھا۔ پیچھے سے زرار زارون اور زرگان کی سوالیہ نظریں اسے دیکھا، جو کندھے اچکاتے گہری سانس بھرنے لگا۔ اللہ اللہ، خدا کا خوف کھاؤ تم تینوں بدبختوں، وہ میری معصوم بیوی ہے، میں بھلا کیوں اپنی خوبصورت پلس جوان بیوی کو کسی سردار کو پیش کرنے لگا۔ دولاب خان کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ وہ تینوں کی بات سنتے ہی اس کی آنکھیں حد سے زیادہ باہر کو آئی تھیں۔ زرار، زارون اور زرگان خان جو اپنی ایمرجنسی میں شاہ حویلی سے سیدھا اس کے پاس آئے تھے، اب اس کی بات پر ان تینوں نے اس سے سنگین نظروں سے گھورا تو وہ سٹپٹا کر بیٹھا۔ تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے تو اسے تعمر ساتھ رکھنے والا ہے، خود بھی تو ہمارا یہی پلان تھا کہ اگر ہم نے نہیں تو وہ وصال اسے مار ڈالے گا، بات ختم۔ زارون اس کی اداکاری پر دانت پیستے ہوئے بولا۔ یار خود تو وہ میں تمہیں تھوڑے رحم سے مانوں گا نا، آفٹر آل شی از مائی وائف۔ دراب معصومیت بھری ٹھنڈی آہ بڑھتے بولا تھا، جس پر زرگان سمیت سبھی نے سر نفی میں جھٹکا۔ تو ایسے سوچنے کہ تو ہی اسے مارا ہے، بات ختم۔ زارون جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ اس لیے رمینا سے زیادہ ضروری دانیال جعفر کی سزا دینا تھا، جس نے ان سے ان کا جان سے عزیز دوست چھینا تھا۔ زارون تو اس کے پاس چلا جا، بیچاری اپنی زندگی کے آخری لمحات اپنی محبت کے ساتھ گزارے گی تو کتنا اچھا ہوگا نا۔ دولاب خان کو پھر سے رمینا خان پر ترس آیا تھا۔ اس کی اوور ایکٹنگ پر زرار نے کھینچ کر تھپڑ اس کے سر پر دے مارا۔ دولاب خان بعد آ جاؤ، تم جو کچھ تم کرتے پھر رہے ہو مجھے ہر ایک چیز کا بخوبی علم ہے۔ بھولو مت، یہ تمہاری بیوی کا عشق ہونے کے ساتھ ساتھ میری بہن کا شوہر بھی ہے، اور اگر کسی وجہ سے میری بہن ہرٹ ہوئی تو میں سب سے پہلے تیری گردن کاٹوں گا۔ زرار نے دانت پیستے ہوئے سخت نظروں سے گھور کر کہا تھا۔ دولاب چھٹپٹا کر زارون کو دیکھنے لگا، جس نے مسکرا کر اسے دیکھنے پر آنکھ ونک کی، جس پر دولاب کا موڈ مزید بگڑا تھا۔ فی الحال کے لیے تم سب کچھ بھی نہیں کرو گے، میں آج ہی واپس شہر جاتا ہوں، رمینا کو ہینڈل کرنا میرا کام ہے۔ زرار تم حویلی میں اپنی بہن کو سنبھال لینا۔ زارون ان سبھی کو سنجیدگی سے دیکھتے گہری سانس بھر کر اٹھا تھا۔
اوے سن، دراب نے ہانک لگائی تو ایک گہری سانس بھر کر مڑا۔ جیسے جا رہا ہے ویسے ہی واپس آنا، منہ کالا کر کے مت لوٹنا، آفٹر آل میری بیوی کا بھائی ہے تو۔ دراب شرارت سے کہتا زارون کی جوابی حملے سے پہلے ہی اٹھ کر پیچھے کی سمت بھاگا تھا۔ زارون سے غصے سے گھورتا اپنی مٹھیاں بھینچ کر واپس مڑا تھا۔ زرار پاشا اور زرخان خان کے کہکے اسے گاڑی تک سنائی دے رہے تھے۔